ناظرین محترم، منات الاسلام انٹرنیشنل کے چیئرمین علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پیر وقاص علی خالد صاحب موجود ہیں۔ گفتگو ہماری ہو رہی ہے تصوف پر، اور اسی کے تناظر میں پس منظر میں ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے، اور اس کلندر کبریا کی بارگاہ کا ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ عرفان الہی صاحب پہ یہ دو نگینے ہیں وقاص بھائی، دو نگینے ہیں، ایک یعنی علم و عمل کے حوالے سے، یعنی ترویج و تدوین اور تعلیم کے حوالے سے ان کو چنا گیا علامہ عرفان الہی صاحب کو، اور دوسری طرف احسان الہی صاحب، پیر احسان الہی صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، کہ میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ بس کھانا کھلاتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے صبح سے شام تک، شام سے صبح ہو جائے گی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مقصد ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یار کون کیا لایا کہ کیا نہیں لایا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، بس ان کا کام ہے کھانا کھلانا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے کہ صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اور وہ بھی جناب میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی خدمت ہے ان کی، اور عرس کے تینوں دنوں میں جناب وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں مستقل۔ یہ تو عرس کے میں پوچھتا ہوں حضرت آپ کے سونے کا بھی کوئی ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت کلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اتنے بلند پایا ہستی گزرے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تما نہ کرو، منع نہ کرو اور جمع نہ کرو۔ اور آپ نے تما نہ کرو، منع نہ کرو، منع نہ کرو اور جمع نہ کرو۔ سب سے پہلے جو آیا اس سے خواہش نہ رکھو، اگر پیش کرتا ہے تو اس کو منع نہ کرو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس کو پھر اپنی ذات پہ صرف نہ کرو، جمع نہ کرو، وہ اللہ کی مخلوق میں وقف کر دو، صرف کر دو۔ آپ نے اپنا کوئی جانشین قائم نہیں کیا، اور آپ نے کسی کو خلافت نہیں عطا فرمائی، اور آپ نے صرف میرے والد گرامی جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، حضرت خواجہ صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ ساہو چک شریف، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ صوفی احسان الہی کو دیکھے، اور آپ نے جب ان کو بیعت کیا تو اس کے بعد حال یہ ہوا کہ آپ نے بیعت کرنا ترک کر دیا اپنی موجودگی میں بھی۔ اچھا، تمام لوگ اپنے جانشین کے ہاتھ پر بیعت کروائے، اور 1973 میں فرمایا کہ یہی میرے جانشین ہوں گے، یہی سجادہ نشین ہے۔ تو یہ اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کے دل میں جو تڑپ تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ حکم لگا دیا، اور پھر آپ نے سجادہ نشین ہو کر ساری زندگی کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے، اور کسی کو نہیں فرمایا میں سجادہ نشین ہوں، آپ نے یہی فرمایا یہ ہمارے دوست ہیں، اور آپ نے یہی فرمایا کہ میں تو بھئی آپ کا خادم ہوں، میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور ہم نے آپ کے ظاہر و باطن میں کبھی تصنع ریا بناوٹ نہیں دیکھی، بلکہ حال یہ ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، دو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو ایک نے آپ کو 1000 روپے کا نذرانہ پیش کیا اور ایک نے 2 روپے کا۔ یہ بات ہے 1992 کے راؤنڈ باؤنڈ کی، اس وقت روپیہ 2 روپیہ بھی پیش کیا جاتا تھا، تو اس کے دل میں خیال گزرا کہ یہاں تو ہزاروں دینے والے ہیں، میری کیا بکت ہوگی، تو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، آپ نے وہ دونوں اسی طرح ہاتھ میں پکڑ لیے اور فرمایا کہ یہ 2000 سے افضل ہیں، اور 1002 سے افضل نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو صرف آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین آج بھی خانقاہی نظام جو ہے اور سجادگان کو اللہ کی مخلوق کا خادم ہی بننا چاہیے، اور آپ فرمایا کرتے ہیں اکثر، حضور قبلہ سلطان العاشقین خواجہ صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بھئی خلیفہ کے بھی خیر سے شروع ہوتا ہے اور خادم بھی خیر سے شروع ہوتا ہے، تو دونوں کا مقصد خدمت ہی ہے۔ اور شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں، طریقت بجود خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست، کہ طریقت خدمت کا ہی نام ہے، خدمت کے علاوہ نہیں ہے، اور خدمت کرتے رہو، یہی طریقت ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بقا ہے، اور یہی تصوف محمدی ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ تعالی 34 سال گزر جانے کے بعد، 34 ایئرز گزر جانے کے بعد یہ آپ کا 34واں عرس ہے، حال وہی ہے کہ دلوں پر نقش ہو جاتی ہے عظمت میرے خواجہ کی، تاثر کا مرقع ہے حکایت میرے خواجہ کی، محبت سے عبارت ہے ولایت میرے خواجہ کی، دلوں پر دیکھ لو قائم حکومت میرے خواجہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے بہت اچھا میسج بھی دے دیا۔